بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال دجال قیامت کی ایک اہم نشانی ہے اور آخر وقتوں میں یہ ضرور ظاہر ہوگا، جیسے کہ جو ہے احادیث میں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ویسی ہی ایک نشانی ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا تھا، اور آگے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کریں گے کہ احادیث کی روشنی میں کیا آیا ہے، اور مکمل سیکوینس بیان کریں گے، کیونکہ احادیث میں جو ہے وہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے اور ایک سیکوینس کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کیا آیا ہے کہ وہ کہاں سے اور کیسے خروج کرے گا، اس کی جسمانی ساخت اور مکمل حلیہ کیا ہوگا جو کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، وہ زمین میں کیا فساد برپا کرے گا، کس مقام سے نکلے گا اور کس مقام پہ اور کیسے مرے گا۔ یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں ایسی نہیں جو دجال سے بڑی ہو۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ دجال کی تمنا کریں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ پر قربان، کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو مشقت، قحط یا بیماری پہنچے گی اس وجہ سے۔ اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حالات ہوں گے جو وہ مشقت یا بیماری آ جائے گی۔ مشکات کی اس صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 قسم کے قحط ہوں گے۔ ایک قحط یہ ہوگا کہ اس میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 1/3 نباتات روک لے گی۔ دوسرے سال یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی۔ اور تیسرے سال میں آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور زمین اپنی تمام نباتات روک لے گی۔ چوپاؤں میں سے کوئی کھر والا جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس میں سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ جو دجال ہے وہ ایک اعرابی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کی اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا، تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے، اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو پھر دجال دوسرے آدمی کے پاس جائے گا جس کے بھائی اور والد فوت ہو چکے ہوں گے۔ وہ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنا آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکا کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوتی تو ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح و تقدیس جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے وہی ان کے لیے کافی ہوگی، یعنی اسی سے ان کا پیٹ بھر جایا کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ دجال سے پہلے نکلنے کے کچھ حالات ہوں گے کہ سخت قحط ہوگا اور خشک سالی ہوگی، جانور نہیں ہوں گے اور بھوک ہوگی۔ ان حالات میں جو ہے یہ اس سے پہلے کے حالات ہیں، ان حالات کے بعد جو ہے وہ دجال ظاہر ہوگا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا۔ صحیح مسلم کی اس دلچسپ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی جو نئے جو ہے وہ اسلام لائے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی دجال سے۔ یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 30 لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں جو وہ صحابی تھے وہ سوار ہوئے، اور سمندر کی موجوں میں وہ 1 مہینے تک جو ہے وہ سمندر میں ادھر ادھر ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نا سامنے عمارت میں ایک شخص موجود ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیزی سے چلے اور اس عمارت میں داخل ہوئے
تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے تھے, اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ تیرا برا ہو, تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا, اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو. انہوں نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں, ہم سمندر میں سوار ہو کر یہاں پر پہنچے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یاد رہے کہ بیت شیان جو ہے وہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے, بحر طبریہ اور بحر مردار, ڈیڈ سی کے بیچ میں. تو اس شخص نے پوچھا کہ میں تم سے اس کے کھجور کے درختوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے. اس نے کہا کہ مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ. بحر طبریہ جو ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کی کس کی خبر چاہتے ہو, کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی چلا جائے گا. اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ, یہ بھی جو ہے وہ اس علاقے میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے, اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں, اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. تو اس نے کہا کہ کیا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں سکون پذیر ہو چکے ہیں؟ کیا عرب کے ساتھ ان کی جنگیں, کیا انہوں نے جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اختیار کر لی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سب ہو چکا؟ ہم نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میں ہی مسیح دجال ہوں, اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت دی جائے گی. میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا, اور مکہ مدینہ کے سوا کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا. 40 راتوں کے اندر سب میں اتروں گا, سب بستیوں میں اتروں گا, اور وہ دونوں یعنی مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. میں جب بھی ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی, اور وہ مجھے جانے سے روک دے گا. ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ سے تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے, نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا. جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا, جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا, اور ہاتھ کے اشارے سے بھی مشرق کی طرف اشارہ کیا. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات جو اس کو دجال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی وہ اس کا غصہ ہوگا جو اسے آئے گا, یعنی کہ وہ غصے کی حالت میں باہر نکلے گا. ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہوگا. کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے, ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ در ڈھال ہوتی ہے. آج کل یہ اصفہان کہاں واقع ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایران کا ایک تیسرا بڑا شہر ہے, اور اس شہر کے اندر ایک خاص علاقہ ہے, اس کو جوئش کوارٹر کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ جیوز یعنی یہودی جو ہیں وہ زیادہ تر بستے ہیں. اور یہ علاقہ جو ہے یہ اسرائیل کے بعد دنیا میں وہ علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تعداد میں کم سے کم ایریا میں زیادہ سے زیادہ جہاں پہ جو یہودی بستے ہیں یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے. یہاں پہ ان کی کئی ساری عبادت گاہیں ہیں, اور یہ جو یہودی یہاں پہ آباد ہیں وہ صدیوں سے آباد ہیں یہاں پہ.
اب کچھ بات کرتے ہیں کہ دجال کا جسمانی حلیہ کیسا بیان کیا گیا ہے احادیث میں۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، تو میں نے وہ ساری احادیث نہیں مینشن کی کیونکہ اس طرح جو ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں یہاں پہ، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وہ موٹا ہوگا، بھاری جسم کا ہوگا اور بڑے جسم والا ہوگا، جوان ہوگا۔ اس کا رنگ جو ہے وہ کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ لال ہوگا اور کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ چمکیلا سفید ہوگا۔ اس کا سر پھونک سے مار ڈالنے والے زہریلے سانپ جیسا ہوگا، جیسے پھن ہوتا ہے۔ اس کے جو بال ہیں وہ سخت الجھے ہوئے اور مڑے ہوئے بال ہوں گے، جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پیشانی پر بھی تھوڑے بال ہوں گے۔ اس کی دو آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کاف، فے اور رے لکھا ہوا ہوگا۔ اس کی سیدھی آنکھ سے وہ جو ہے وہ کانا ہوگا اور وہ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اس پر ایک گندی سی سخت جھلی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ سبز شیشے کی طرح ہوگی، یہ بھی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے۔ گردن موٹی ہوگی اور کبڑے پن کی وجہ سے وہ جھکا ہوا ہوگا اور وہ بانجھ ہوگا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت تفصیل سے جو ہے اس کا جسمانی حلیہ احادیث میں بیان ہوا ہے اور مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے، تو وہ میں نے ساری احادیث نہیں لکھی، ان کے میں نے حوالے لکھ دیے ہیں یہاں پہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب دین کمزور ہو جائے گا اور علم اٹھ جائے گا۔ اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، وہ 40 دن تک ٹھہرے گا، اس میں سے ایک دن 1 سال کے، ایک دن 1 مہینے کے اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تقریباً ٹوٹل 428 دنوں کے لیے نکلے گا، جو کہ تقریباً جو ہے کرسچن کیلنڈر کے مطابق 1 سال 2 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہے، وہ اس دوران وہ دنیا میں رہے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں جائیں گے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت کم ہوں گے۔ اس حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی ایک نہر ہوگی۔ وہ بارش برسا کر دکھائے گا، لیکن اس سے درخت نہیں اگیں گے۔ اسے ایک آدمی کو قتل کرنے کی طاقت دی جائے گی، لیکن اس کے سوا وہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین میں 40 دن گزارے گا، جیسے اس سے پہلے حدیث میں بیان ہوا تھا۔ وہ ہر جگہ پہنچے گا، البتہ ان 4 مساجد کے قریب نہیں جا سکے گا: مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصی۔ جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی بات کو رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جو جانور ہیں وہ شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی، ان کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا، اس سے کہے گا زمین اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سردار کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یعنی بظاہراً ایسا ماحول ہوگا کہ وہ جو کہے گا وہ ہوگا، اور وہ جس سے ناراض ہوگا اس کے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔
صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 بار کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ ایسی ہی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے کہ وہ اس وقت مدینہ 3 بار لرزے گا اور ہر کافر اور منافق اس سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ مسند احمد کی اس حدیث میں بھی پچھلی احادیث جیسا ہی بیان ہے، لیکن کچھ تفصیل جو ہے وہ مزید بیان ہوئی ہے کہ اس کی طرف جانے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ یوم التخلیص ہوگا۔ اس دن مدینہ اپنے اندر موجود خبیث لوگوں کو اس طرح الگ کر دے گا جیسے آگ لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک پر ایک مخصوص تاج اور ہر ایک کے پاس ایک خوبصورت تلوار ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی ایسی علامت بتلاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کانا نہیں ہے، یعنی کہ وہ کانا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کہتا ہوگا، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہوگا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ مشکات کی صحیح حدیث میں ہے کہ قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ تک محصور کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کی سب سے دور والی سرحد صلہ ہوگی، اور صلہ خیبر کے قریب ہے۔ صلہ جو ہے وہ مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے آج کل۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ ایک آدمی مدینہ سے نکل کر جائے گا جو لوگوں میں سے بہترین یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا، اور وہ دجال سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا تھا۔ تو دجال کہے گا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا اس معاملے میں تمہیں کوئی شک باقی رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو دجال اس شخص کو قتل کر دے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم تمہارے بارے میں مجھے اب پہلے سے زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اسے اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا، جیسے کہ ایک پہلے بھی حدیث میں جو ہے وہ بیان ہوا تھا کہ اس کو صرف ایک آدمی کو جو ہے وہ ایک دفعہ قتل کرنے کی جو ہے وہ طاقت دی جائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ موضوع جو ہے ذرا زیادہ تفصیل سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7377 میں بیان ہوا ہے، اس میں اس کی زیادہ تفصیل موجود ہے۔ اس حدیث میں جو ہے وہ پچھلی حدیث والا جو بیان ہے وہ ذرا زیادہ تفصیل اس کی آئی ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب مسیح دجال احد پہاڑ کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور شام ہی میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ احد پہاڑ مدینہ میں ہے۔ ان احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 دجال کی پیروی کریں گے اور ان کے جسموں پر تیلسان کی عبائیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ دجال سخت محاصرہ کرے گا مسلمانوں کا، وہ لوگ شدید فقر و فاقہ کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہ صبح کے وقت یہ آواز دیں گے کہ لوگو کیا بات ہے، تم بدترین کذاب کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ پہلے تو لوگ سمجھیں گے یہ کسی جن کی آواز ہے، لیکن جب جا کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اتنے میں نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ اے رو اللہ، آپ آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، لیکن وہ فرمائیں گے تمہارا امام ہی آگے آئے اور نماز پڑھائے۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دجال کی طرف نکلیں گے۔ جب جھوٹا دجال ان کو دیکھے گا تو وہ پانی میں گھل جانے والے نمک کی طرح گھلنے لگ جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جا کر اسے
اسے یہ قتل کر ڈالیں گے، اور حالات مسلمانوں کے حق میں اس حد تک بہتر ہو جائیں گے کہ درخت اور پتھر پکار پکار کر کہیں گے اے رو اللہ، یہ یہودی یہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ایک ایک پیروکار کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ اس حدیث میں وہ مقام بیان ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو ماریں گے۔ کیا الفاظ مینشن ہیں کہ پس وہ اسے باب لد کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ آج کل کے زمانے میں باب لد کہاں ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ نقشہ جو ہے یہ اسرائیل اور جارڈن اور سیریا کی سرحد کا جو ہے وہ نقشہ ہے۔ تو اس میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ریڈ سرکل ہوا ہے یہ باب لد ہے، یہ لد کا مقام ہے، اور اس کے اندر ایک جگہ ہے باب لد۔ یہ تل اویو یافو جو اس ٹائم اسرائیل کا کیپٹل ہے، جو دارالخلافہ ہے، یہ اس کے ساتھ میں موجود ہے جگہ۔ اور یہ جو ہم نے اشارہ بنایا ہوا ہے، ایرو بنایا ہوا ہے ریڈ یعنی کلر کا، ریڈ کلر کا، اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو جنگ ہوگی، جو سامنا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ دمشق میں ہوگا، جیسے کہ آپ کو یعنی پہلے بتایا ہے اور انشاءاللہ بھی بتائیں گے بھی۔ تو دمشق میں سامنا ہوگا، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ بھاگتا ہوا یہاں پہ پہنچے گا باب لد پہ، اور وہ یہاں آ کے قتل ہوگا۔ تو یہ جو فاصلہ ہے وہ ریڈ ایرو سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میپ میں دو ریڈ سرکلز ہیں، ایک باب لد جہاں پہ جو ہے وہ دجال جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور دوسرا جو بڑا سرکل ہے وہ ہے بین گورین ایئرپورٹ۔ یہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اور جو ہے وہ ایک قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے کہیں سے ایئرپورٹ کے قریب وہاں سے بھاگتا ہوا آئے گا، اور وہ ایئرپورٹ سے کہیں سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ باب لد کے مقام پہ انشاءاللہ قتل ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جسے باب لد کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ صدیوں پہلے جو ہے وہ ایک کنواں کھود دیا گیا تھا، کنواں بنا دیا گیا تھا۔ اس ٹائم مسلمانوں کی حکومت تھی اس جگہ پہ۔ تو یہ جو ہے وہ اس جگہ پہ واقع ہے، یہ جو چھوٹی سی عمارت ہے، یہ اس کی سائڈ سے ایک جو ہے وہ تصویر لی گئی ہے۔ یہ عمارت اندر سے ایسی ہے، اندر جو ہے کافی کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے، اس کی شاید صفائی صحیح سے نہیں ہو رہی۔ اس کے بیچ میں اگر آپ غور کریں تو ایک چھوٹا سا کنواں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ پہلے کسی زمانے میں جو ہے وہ کنواں تھا، اور یہاں سے لوگ پانی پیتے تھے۔ اس عمارت کے باہر یہ بورڈ جو ہے لگا ہوا ہے، یہ ہیبرو زبان میں ہے۔ تو اس کو جو ہے میں نے جو ہے گوگل ٹرانسلیٹ سے اردو میں بھی کر کے لگا دیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ایک عمارت جو ہے وہ یعنی مملوک زمانے میں جو ہے بنی تھی، اور جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ جانور وغیرہ پانی پیتے تھے، اور اس کا پانی جو تھا وہ کڑوا تھا، کیونکہ اس میں پارا جو ہے وہ جو ہے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ شامل تھا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا، اور پتھر اور درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، آگے بڑھ، اس کو قتل کر سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ غرقد کا جو درخت ہے جس کا بیان حدیث میں آیا ہے، اس کو انگلش میں باکس تھورن کہتے ہیں، اور اس کا جو ٹیکنیکل جو نام ہے وہ لائسیم ہے۔ یہ اس طرح کا ایک درخت ہوتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، اور یہ ان کو بچانے کی کوشش کرے گا اس جنگ میں۔ یہ بھی ایک اور تصویر ہے اس کی، دیکھیں آپ کتنا ایسا درخت ہے جیسے اس پہ کافی سارے کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس درخت کے بارے میں، غرقد کے درخت کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ معلومات دیتے ہیں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے GBIF گلوبل بائیو ڈائیورسٹی انفارمیشن فیسلٹی۔ یہ ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے جو کہ دنیا میں چرند پرند اور نباتات کے بارے میں، جانوروں اور درختوں کے بارے میں کہ کون سا درخت یا کون سے جانور کہاں موجود ہیں دنیا میں، یہ ان کے بارے میں ایک مکمل ڈیٹا دیتا ہے، اور بہت ہی اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، بہت جینین ویب سائٹ ہے۔
اس نے جو غرقد کا درخت ہے اس کے بارے میں کیا معلومات دی ہے وہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو پہلی تصویر ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس میں اگر آپ غور کریں کہ 1947 تک جو غرقد کا درخت ہے وہ عرب دنیا میں بہت ہی کم تھا، اور اسرائیل کے مقام پہ تو بالکل ہی موجود نہیں تھا۔ 1947 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 1948 میں جو ہے وہ اسرائیل کا قیام وجود میں آیا تھا۔ دوسری تصویر میں جو رائٹ سائڈ پہ موجود ہے نیچے، اس میں آپ دیکھیں کہ 1948 سے آج تک 2022 میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو غرقد پیدا کیا گیا ہے یا جہاں پہ موجود ہے غرقد کا درخت، وہ اسرائیل کا مقام ہے۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہی درخت ان کو بچائے گا، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے، انہوں نے اس کی سب سے زیادہ پلانٹیشن کی ہے دنیا میں۔ سب سے زیادہ اس ٹائم جو یہ درخت موجود ہے وہ اسرائیل کے مقام پہ موجود ہے۔ یہ میپ کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ زوم ان کر کے، تھوڑا سا میگنیفائی کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ 1947 سے جو ہے وہ 2022 تک، ان 74 سالوں میں، 74 ایئرز میں سب سے زیادہ جو غرقد کا درخت جو جہاں پہ جو وہ اگایا گیا ہے، وہ کون سا ریجن ہے؟ وہ ہے اسرائیل کا ریجن، کیونکہ یہ بات جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ یہ درخت ان کو بچانے کی کوشش کرے گا، ورنہ باقی جتنے بھی درخت ہوں گے، جو پتھر ہوں گے، وہ خود بول پڑیں گے کہ نا یہاں موجود ہے ایک یہودی، اس کو آ کے قتل کر دیا جائے، لیکن یہ درخت نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بعد اس قدر جلد قیامت آ جائے گی کہ ان دنوں جو گھوڑی بچہ جنم دے گی ابھی تک اس پر سواری نہ کی جائے گی کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ویڈیو کے آخر میں کچھ بات کرتے ہیں کہ ان یعنی دعاؤں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو بیان فرمائی ہیں۔ یہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے نماز میں تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی جو ہے وہ یہ دعا موجود ہے، یہ میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ مینشن ہے یہ دعا۔ تو یہ جو ہے دعا تشہد میں ضرور مانگیں، یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس دعا کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، سب کہو اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس ویڈیو کے اختتام پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دجال کا جو خروج ہے وہ خراسان سے ہوگا، پھر وہ شام اور عراق کے راستے سے نکل کر آئے گا، دنیا بھر میں ہر جگہ جائے گا، علاوہ جو ہے وہ مسجد حرام اور کہ مکہ کے، مدینہ کے جو ہے مدینہ کے باہر وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے آ کر قیام کرے گا، پھر وہ شام کی طرف جائے گا، اور پھر وہ جو ہے وہ سامنا کرے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے ہاتھوں قتل ہوگا لوط کے مقام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس فتنے سے، اس شر سے جو ہے بچنا نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔